کہ امام شافعی غیر رمضان المبارک میں اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے. غیر رمضان المبارک میں 2 ختم. امام شافعی دو قرآن روزانہ. نعوذ باللہ، یہ بیچارے قرآن پڑھتے تھے یا کچھ مسئلے مسائل؟ امام شافعی جیسے لوگ، اتنے بڑے بڑے عالم محدث، ایسے یہ لوگ اسی میں لگے رہتے تھے. اور سنیں، جیسا کہ خود امام شافعی صاحب کا معمول تھا رمضان المبارک میں، اور یہی معمول اسود اور صالح بن کیسان کا وغیرہ کا بھی تھا کہ 3 ختم روزانہ کا تھا. 3 ختم، ابھی تک 2 تھا نا، اب 3 ختم، یعنی 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اور سنیں، چنانچہ سلیم بن عطر جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے اور حضرت معاویہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا. ان کا معمول تھا کہ ہر رات میں 3 ختم قرآن شریف کرتے تھے. ہر رات میں 3 ختم قرآن شریف کرتے تھے. کہتے ہیں ابن القاتب کا معمول تھا، یہ ابن القاتب کون اللہ بہتر جانے، ابن القاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے. توبہ 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 توبہ، یہ جھوٹ تو زمین آسمان میں کہیں سمانے والا نہیں. میں نے کہا نا، ایک دن 2 دن بڑھ رہا ہے، تعداد بڑھتی آ رہی ہے. یہ دیکھیں تو ابھی آپ نے سنا نا کہ امام شافعی 60 پڑھتے تھے نا، تو اب انہوں نے امام اعظم کو پیچھے کیوں رکھنا ہے؟ حنفی ہیں تو امام حنیفہ کو کیوں پیچھے رکھیں؟ تو کچھ نہ کچھ تو تعداد آگے ہونی چاہیے. چنانچہ گپ سنیں آگے. سنیں، ابن کاتب 8 قرآن شریف پڑھتا تھا. اچھا جناب علی، کہتے ہیں اہل تاریخ نے امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے. ایک بڑھایا، ایک قدم آگے ہونا ضروری ہے. امام شافعی 60 پڑھتے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ کتنا پڑھتے تھے رحمت اللہ علیہ؟ 61 قرآن پڑھتے تھے. ہاں، ایک دن کا اور ایک رات کا اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا. تراویح بھی ہوتی تھی اور رات میں بھی. اللہ اکبر. یہ گپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ ان بزرگوں کے اوپر اتہام نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے ان صالحین کے اوپر. میرے بھائی، میرے تبلیغی بھائیوں، آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو کسی حافظ انجن کو بٹھاؤ اور اس سے کہو کہ 24 گھنٹے میں وہ 8 قرآن شریف ختم کر کے تم کو دے دے، یا آپ خود ہی تجربہ کرو، یا حضرت زکریا صاحب سے کہہ دو کہ حضرت آپ تو بڑے بھاری ولی اللہ ہیں، فخر الاماثل، جدت الاماثل، یا جو بھی دیوبندی عالم ہے اس سے کہو حضرت آپ 1 ختم کر کے بتا دو، 2 ختم کر کے بتا دو. چلو، 1 کا تو خیر کوئی شمار ہی نہیں، 1 کی تو 1 پڑھنے والوں 2 پڑھنے والوں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں. ان سے کہو آپ 2 ختم کر کے بتا دو. یہ کیا ہے؟ یہ فضائل کے لیے، قرآن کے لیے ان کے اس گڑھے ہوئے کہانیوں کی ضرورت تھی؟ قصوں کی ضرورت تھی؟ ارے لوگوں کو راغب کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری صحیح حدیثیں ہی کافی. اور ایک مومن بندے کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے اور کسی کے کلام کی ضرورت نہیں. اگر اس کے اندر دل کے اندر ایمان ہے تو اللہ کا کلام نرم کرنے کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نرم اور دل کو موم کرنے کے لیے کافی ہے. جس کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ہدایت نہ مل سکی، دنیا کے کسی کے کلام سے اسے ہدایت مل سکتی ہرگز نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے اوپر نہ جس کا دل نہ پگھلے، اسے ان قصے اور کہانیوں سے تم اسے اس کا دل پگھلانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ گپ، یہ جھوٹ زمین اور آسمان میں کہاں کمانے والا ہے؟ جیسا کہ ہم نے الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ 1 رکعت میں قرآن پڑھنا ثابت ہے. اور ہم نے غیر مقلدین علماء کے بھی حوالے دیے اور سلف کے اسکالر کے الحمدللہ ہم نے بہت سے حوالے دیے. اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ معراج ربانی صاحب جو فضیلت الشیخ کہلاتے ہیں غیر مقلدین کے ہاں، جو انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا تھا، وہ سلف کے بہت بڑے بڑے اسکالر اور بہت سے علماء پر جاتا ہے. باقی انہوں نے بہت سے اعتراضات، یعنی فضائل قرآن میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگوں کا معمول نقل کیا قرآن پڑھنے کے سلسلے میں، بہت سے اعتراضات کیے ہیں. اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم تفصیلاً اس کا جائزہ لیں گے دلائل و براہین کے ساتھ. اور الحمدللہ ہم غیر مقلدین علماء کے خاصاً بہت حوالے دیں گے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کو کہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض صرف بغض اور نفرت اور عداوت کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ورنہ آدمی سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے، نہ کہ دوسروں کے گھر کی فکر کرنے لگے. اور کبھی بھی یہ کھل کر اپنے علماء پر اور
جن کو یہ مانتے ہیں ان پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے. صرف علماء دیوبند اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اعمال سے بغض اور دشمنی ہے. اچھا اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سنیں گے تو یہ شخص جو ہے اتنا بڑا جاہل شخص ہے کہ اس کو صحیح سے اردو بھی نہیں آتی. اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح سے پوری عبارت نہ پڑھی جائے. جیسے یہ بہت مطلب دعوے سے کہتا ہے دیکھو ہم نے پیج بھی پڑھا, صفحہ بھی پڑھا اور دیکھ کر پڑھ رہا ہے. اچھا دیکھ کر پڑھتا ہے تو بھی اس میں دھوکہ دیتا ہے, اور جب تک یہ جھوٹ اور دھوکہ رہتا ہے اس کا بزنس نہیں چلتا. اچھا عوام بڑی خوش رہتی ہے کہ دیکھو دیکھ کر پڑھ رہا ہے. اچھا عوام کے اندر اتنا تحقیق کا جذبہ ہی نہیں ہوتا بھائی اصل عبارت جا کر دیکھ لے. اچھا اصل عبارت بھی اگر جا کر عوام دیکھے تو اتنی عقل سمجھ بوجھ ہی نہیں کہ اس نے کیا دھوکہ دیا, ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا. اب اس نے پڑھنے میں پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے پیش کیا قیام اللیل امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا ہے غلطی سے, جبکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ سچے اہل حدیث ہیں, سلف کے اسکالر ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, غلطی سے نام لے لیا. لیکن اب دیکھیے جب مولانا زکریا ہم تو آگے لکھ رہے ہیں اگلی عبارت شرح احیاء میں لکھا ہے. اب دیکھیے یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے سنا کہ غیر رمضان میں یہ کیا جھوٹ بولا, غیر رمضان میں امام شافعی رحمۃ اللہ 2 قرآن پڑھتے تھے, جبکہ مولانا زکریا ہم تو کیا لکھتے ہیں بعض حضرات 1 ختم روزانہ کرتے تھے. کیا لکھ رہے ہیں بعض حضرات 1 ختم روزانہ کرتے تھے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان المبارک میں. اب دیکھیں یہاں عبارت ختم ہوئی, بعض حضرات 1 روزانہ ختم کرتے تھے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ غیر رمضان میں, یعنی رمضان کے علاوہ 1 ختم روزانہ کرتے تھے. یہ کیا کہ کون مولانا زکریا ہم تو لکھ رہے ہیں. لیکن میراج ربانی نے دھوکہ دے کر کیا کیا غیر رمضان میں یعنی رمضان کے علاوہ میں 2 قرآن بنا دیا, جیسا کہ آپ ویڈیو میں سن سکتے ہیں اور آپ اصل عبارت جا کر فضائل اعمال سے دیکھ سکتے ہیں. آگے پھر مولانا زکریا ہم تو لکھتے ہیں اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے جیسا خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رمضان المبارک میں تھا. اب دیکھیے اس نے دھوکہ دیا. اچھا ایک اور دھوکہ دیا, دیکھیے کیا کیا کہ جو جہاں سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دے نقل کر اس کو چھپا جاتا ہے, کوشش کی ہی رہتی ہے. اب دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا, ابن القاتب کا جب حوالہ آیا تو اس نے صرف ابن القاتب کا پڑھنا شروع کر دیا. اچھا اس کو معلوم ہے امام نووی رحمۃ اللہ محمد بن نصر رحمۃ اللہ کے بارے میں اسے پتہ نہیں تھا تو پڑھ دیا, شرح احیاء کے بارے میں شاید پتہ تھا تو پڑھ دیا, وہ نہیں پڑھا. امام نووی رحمۃ اللہ نام اسے معلوم ہے تو اس نے وہ نام نہیں پڑھا کہ ایسا نہ ہو کہ دھوکہ کھل جائے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی ابن القاتب کا معمول تھا. اب اس کو پڑھنا چاہیے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ محدث کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں تو یہ وہاں سے پڑھ رہا ہے ابن القاتب کا معمول تھا تاکہ دھوکہ دیا جا سکے عوام کو. بیچاری عوام تو تحقیق نہیں کرتی, عوام کو دھوکہ دیا جا سکے کہ مولانا زکریا ہم تو لگتا ہے یہ نعوذ باللہ جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے جھوٹ اور گپ ہے, یہ مولانا زکریا ہم تو نعوذ باللہ اپنی طرف بولا ہے, جبکہ ایسا نہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو محدثین کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اتنے حوالے دیں گے کہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ میراج ربانی اور ان کی ضروریت کتنی زیادہ دھوکے باز ہے. صرف یہ سامنے والے پر اعتراض کرنا جانتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اس کو نہیں آتا, صرف اعتراض کرنے, اور اس کو اسی کو پیسہ ملتا ہے. اچھا اس نے کچھ بہت سے بھونڈے اعتراضات کیے ہیں جو اعتراضات نہیں ہوتے. اچھا وہ میراج ربانی ان کی ذہنیت رکھنے اس جیسی ذہنیت رکھنے والوں کو لگ سکتا ہے کہ بھائی بہت بڑا اعتراض ہے, لیکن ہے کوئی وہ اعتراض نہیں. اور انشاءاللہ ہم جیسے ابن القاتب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو 8 قرآن پڑھنے کا تفصیلاً ان کے گھر کے حوالے سے بھی جواب دیں گے اور دلائل و براہین سے ہم واضح کریں گے کہ ممکنات میں سے ہے, اور ان کو علماء نے خود اقرار کیا. اور ان کے علماء نے جتنے بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ میراج ربانی نے اعتراض کیا, ان کے علماء نے الحمدللہ سارے اعتراض کا خود جواب دیا, اور ان کے گھر سے پہلے پڑھ کر سنائیں گے, پھر ہم دلائل سے انشاءاللہ واضح کریں گے ایسا ممکن ہے. اس کے علاوہ اس کو پتہ نہیں کیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغض و دشمنی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ حوالے ان کے گھر کے حوالے سے پیش کریں گے رمضان میں ان کا کیا معمول تھا, اور یہ ایسا دکھانا چاہتا ہے جیسے ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف سے بڑھاوا دینا چاہتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. مولانا زکریا ہم تو نقل کر رہے ہیں جیسے ان کے بارے میں معاملات ہیں ان کو نقل کیا. تو اچھا یہ سمجھتا ہے, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز میں عمل کرنے زیادہ لگے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا مقام بڑھ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مقام تو جس فیلڈ میں ہم کو مانتے بہت بڑا ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں, اسماء و رجال کتابوں میں جملہ موجود ہے, لوگ فقہ میں امام صاحب کے فقیر ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے. اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ دوسرے جو اسماء و رجال کے ماہرین نے اس کو نقل کیا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ خود ان کو بڑھا رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت بڑھانے کی.
کہتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں، گپ نہیں، ان بزرگوں پر اتہام نہیں، ان بزرگوں پر الزام نہیں، یہ جو تم نے سب جو ہے بزرگوں پر جھوٹ اور گپ بولا ہے، اور انشاءاللہ ہم واضح کریں گے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ جھوٹ اور گپ ہے تو کتنے بڑے بڑے محدثین یہ کام کر گئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے گھر والے خود ایسا کرتے ہیں۔ ایک اور اس نے اعتراض کیا ہے کہ کہتا ہے اگر تمہیں یقین نہ ہو تو کسی حافظ قرآن کو، یعنی جو حافظ قرآن کو بیٹھا ہوں، حافظ قرآن وہ بھی انجن والا۔ اچھا، اس شخص کو یعنی دین اور شریعت کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے تو جو منہ میں آتا بولتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ ان سب اعتراضات کا ہم اپنی ویڈیو میں تفصیلاً جواب دیں گے، اور انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو اعتراض ہے سارے باطل ہیں۔ ایک اور اس نے بڑا بھونڈا اعتراض کیا، کیا یہ نصیحت کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کافی نہیں؟ تعجب کی بات ہے، کیا ہمارے لیے صحابہ کا عمل ہماری زندگی میں، کیا صحابہ کے معاملات، صحابہ کی لائف ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی سلف کے اسکالر نے صحابہ کے حالات بیان کیے، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد صحابہ نے تابعین کو سکھایا، جو تابعین تابعین سلف کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کام نہیں ہے، جتنے بڑے بڑے محدثین عبداللہ مبارک ہوں، چاہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے کوئی بھی محدث ہوں، سب نے سلف کے اعمال کو، ان کی حالات، ان کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اور محدثین سے راستے سے تو آپ ہٹے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دینے والا نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں مولانا زکریا ہم تو یہ کیوں لکھ دیا، صرف قرآن حدیث لکھتے، تو بھائی کوئی ایسا محدث بچے گا ہی نہیں، سب نے جو ہے سلف کے حالات کو بیان کیا، اور انشاءاللہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ بھائی یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب چیزیں اپنی طرف سے نہیں بیان کی، بلکہ محدثین نے یہ سب چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے گھر کا حوالہ دیں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے گھر والوں نے خود سارے جتنے بھی معراج ربانی نے اور ان کی ذریت فضیلت الشیخ صاحب یا ان کی ذریت نے اعتراض کیا، سب کا جواب الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے گھر والوں نے دیا۔ سب سے پہلے ہم وہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ کتاب کا نام ہے تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سنہری اوراق۔ انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کتاب کا لنک ضرور دے دیں گے انشاءاللہ۔ تالیف ہے دکتور سید بن حسین عفانی، ترجمہ فیض اللہ ناصر صاحب، یہ بھی غیر مقلد، اور پسند فرمودہ ہے استاد القرہ محمد ابراہیم میر محمدی صاحب، سمجھ گئے گے کون ہے، اور تقریز جنہوں نے تقریز لکھی ہے فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، یہ تو ان کو تو سبھی جانتے ہوں گے کیونکہ جو تفسیر جونا گڑھی ہے تو اس میں جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ تفسیر جو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے کر رکھی، جس کو یہ لوگ بڑی فخریہ طور پر ان کی کتاب پیش کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کے ان کا بڑا مقام ہے، اور انشاءاللہ ہم ذرا وہ ان کا حوالہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ ویسے بہت تفصیلاً انہوں نے لکھا ہے، کچھ ہم جو چیزیں اعتراض کی باعث ہو سکتی ہیں ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ محقق اسلام و مفسر قرآن فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے تاثرات، انہوں نے بڑا تفصیل لکھا ہے۔ میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں، یہ کتاب قرآن مجید کی تلاوت کا شوق رکھنے والے ہر مسلمان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے ان کے اس شوق اور رغبت میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا، یہاں شوق اور رغبت میں اضافہ ہوگا، اور سلف کے اعمال بیان کیے ہیں، مولانا زکریا ہم نے جیسے بیان کر دیا بھی بیان کرنا ہے، شوق اور رغبت میں اضافہ ہوگا۔ اس کتاب میں ہمارے بہت سے اسلاف کے شوق تلاوت اور خصوصی رغبت و اہتمام کے ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جس پر بظاہر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن سیر و تراجم یا آثار میں محفوظ ہیں، یعنی اسماء الرجال کی کتابوں یہ موجود ہیں جن کو صاحب کتاب نے نقل کیا ہے۔ یہ کتاب گراں قدر مباحث کی حامل ہے اور قابل قدر کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کا مطلب ہے کہ جو واقعات جو اسلاف کی تلاوت کے سلسلے میں بیان ہوا ہے بظاہر یقین کرنا مشکل ہے، جیسا کہ ایک دن میں 8 قرآن پڑھنے کا، یا جو ہے 3 قرآن کا یا 4 کا، جو بھی، لیکن کہہ رہے ہیں سیر و تراجم آثار میں محفوظ ہے جن کو صاحب کتاب نے نقل کیا ہے۔ اور اگر اس کتاب کے اور زیادہ جو ہے اچھائی دیکھنا ہو تو انہوں نے بہت تفصیل لکھا ہے، شروعات میں دیکھ سکتا ہے۔ آئیے ہم اس کتاب سے سیدھا حوالے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے کھل جائے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے آپ کے گھر والوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور ان سب اعتراضات کا جوابات انہوں نے خود دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سنہری اوراق۔ اس میں صفحہ نمبر 78 پر میں انشاءاللہ صرف پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کے سامنے، اور اس کتاب میں سارے حوالے دے رکھے ہیں، جس کو چاہیے حوالے دیکھ سکتا ہے۔ باب بادہ ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ فرماتے ایک روز میں نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کھڑا ہوا. ابھی میں وہیں کھڑا تھا کہ کسی نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا. میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ نماز پڑھنے لگ گئے اور سورہ فاتحہ سے قرأت شروع کی یہاں تک کہ پورا قرآن ختم کر لیا. پھر رکوع میں گئے اور سجدہ کیا. پھر سلام پھیر کر اپنا جوتا پکڑا اور چلے گئے. میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی تھی یا نہیں. حلیۃ الاولیاء کا حوالہ دے رکھا ہے. آگے لکھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, پھر اس رکعت کو وتر بنا لیتے. ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی تو ان کی اہلیہ نے کہا تم نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو ساری رات کو ایک ہی رکعت میں قرآن پڑھ کر جلا بخشتا تھا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسرا حوالہ الزہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا, اور پہلا حوالہ امام طحاوی بہقی اور شرح السنہ کے حوالے سے. آگے لکھتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت سی روایت میں منقول ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ایام میں حج اسود کے پاس کھڑے ہو کر ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن پڑھ لیا تھا. ویسے بھی یہ ان کا معمول تھا. اسی وجہ سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورہ زمر آیت نمبر 9 کے تحت جس کا ترجمہ وہ جو شخص جو فرمانبردار ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے, آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگاتا ہے, کہ تفسیر میں فرمایا تھا کہ اس سے مراد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اصحاب سعادت ایک دن اور ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے. ان کو بڑی پریشانی تھی نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بتا دیا کہ یہ لوگ پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے یا دین کا کام یا فقہ کا کام جو ہے کرتے تھے, یعنی مسئلے مسائل نکالنے کا کام کرتے تھے. یہ تو آپ کے گھر کا حوالہ اور حوالہ دے رکھا التبیان. یہ التبیان امام نووی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 55 کے حوالے سے نقل کیا ہے. آگے لکھتے ہیں جن لوگوں کا ایک رکعت مکمل قرآن پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے ان کی تعداد تو شمار سے باہر. جن لوگوں کا ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے ان کی تعداد تو شمار سے باہر ہے. اولین اصحاب میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نام آتا ہے. التبیان کے حوالے سے نقل کیا ہے. امام ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جمعے کی شب کو قرآن شروع کیا کرتے تھے اور جمعرات کو مکمل کر لیا کرتے تھے, یعنی ایک دن میں. اب یہ التبیان کے حوالے سے ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام داؤد رحمۃ اللہ بیٹے نقل کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ پتہ چل گیا ہوگا جیسا کہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسروں کے حوالے سے کہا کہ ایسا جھوٹ زمین آسمان میں سمانے والا نہیں, یہ تو آپ کے علماء نقل کر رہے ہیں. آئیے اگلا حوالہ صفحہ نمبر 85 کا اسی کتاب سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب باندھا نقل کرتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. تہذیب ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے. یہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا. اسود بن یزید نخعی رحمۃ اللہ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ امام اسود رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں ہر 2 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ماہ رمضان میں ہر 2 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا, 2 رات میں ختم ہو رہا ہے. اب اگلا حوالہ 87 پر امام سلیم بن عطر رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 87 پر, جن کو یہ بڑی پریشانی تھی. ابھی دیکھو یہ سب حوالے ان کے گھر سے میں پیش کر رہا ہوں. حاری بن یزید بیان کرتے ہیں سلیم بن عطر رحمۃ اللہ علیہ, سلیم لکھا ہوا, سلیم بن عطر رحمۃ اللہ روزانہ ایک رات میں 3 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک رات میں 3 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے. حارث بن یزید بیان کرتے ہیں کہ سلیم بن عطر روزانہ ایک رات میں 3 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے. حوالہ دیا سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کتاب اسماء الرجال کے امام. اسی صفحہ نمبر 87 پر لکھا ہے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ. عبد الملک بن ابی سلمان بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ ہر 2 راتوں میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. تیسرا حوالہ حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے, طبقات ابن سعد کے حوالے سے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کتاب الزہد کے حوالے سے, سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے. آئیے قتادہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے کبار تابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ قدوۃ المحدثین و مفسرین ان کو جو ہے قرار دیا ہے. قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا مجھے نہیں لگتا اللہ تعالیٰ آپ جیسا کوئی اور پیدا کرے گا. یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ
نے فرمایا. لکھتے ہیں جب آخری عشرہ آتا تھا تو پھر ہر رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. سیر اعلام النبلاء. اب سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو امام حجہ فقی کہا جاتا تھا. آپ مدینہ کے قاضی بھی رہے. آپ کے صاحبزادے کا بیان ہے میرے والد گرامی بیٹھے بیٹھے مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے صفحہ نمبر 90 کا حوالہ چل رہا ہے. امام ربانی منصور بن زازان رحمۃ اللہ علیہ، امام بن سعد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ ثقہ و قابل حجت تھے. جس کو تفصیل میں مختصر پڑھ رہا ہوں، جو مطلب کی بات ہے جس کو تفصیل پڑھنا ہو اس کتاب سے رجوع کرے. یہی وجہ تھی کہ آپ چاش کے وقت میں مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. یزید بن ہارون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں منصور بن زازان چاش کی نماز میں ہی مکمل قرآن پڑھ لیتے تھے، پھر ظہر سے عصر تک ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے تھے. ان کو بڑی پریشانی، ظہر سے عصر تک ٹائم کاؤنٹ کر رہے تھے. یہ آپ کے گھر کا حوالہ. یوں آپ ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے اور پھر ساری رات نوافل میں گزارتے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں سیر اعلام النبلاء. یہ تو آپ کے گھر کا حوالہ ہو گیا اور یہ جان چھوٹنے والا نہیں آپ کے. صفحہ نمبر 93 شیخ الاسلام و بقیت العلام ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا. امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں متعدد وجوہ سے بات منقول ہے ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ 40 سال تک ایک دن اور ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے. امام یحییٰ حمانی بیان کرتے ہیں کہ جب ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا تو ان کی بہن رونے لگ گئی تو انہوں نے اپنی بہن سے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اس گوشے کی طرف دیکھو، تمہارے بھائی نے اس میں 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. اس پر ایک ویڈیو میرا ربانی صاحب کے انشاءاللہ ہم کبھی اس کا بھی جواب دیں گے، لیکن اسی حوالے پر اعتراض کیا ہے جبکہ ان کے گھر والے نقل کر رہے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے اے میرے 2 فرشتوں، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کرو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے مجھ سے زیادہ فرما بردار ہو. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ ایسے امام تھے جن کی افضلیت اور اشرفیت پر سب کا اجماع تھا. آپ کے صاحبزادے ابراہیم بیان کرتے ہیں مجھ سے میرے والد نے کہا تمہارے باپ نے کبھی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا، 30 سال سے روزانہ ایک مرتبہ مکمل قرآن پڑھتا آ رہا ہے. انہی کے بارے میں منقول ہے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے اس کمرے میں اللہ کی کوئی نافرمانی کرنے سے بچنا کیونکہ میں نے اس کمرے میں 12,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. اس طرح اپنے وفات کے وقت اپنی بیٹی سے کہا جب وہ رو رہی تھی بیٹی مت رو، کیا تو اس بات سے ڈر رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا؟ جبکہ میں نے اس گوشے میں 24,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. شرح مسلم للنووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. آئیے کرز بن وبرہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے اپنے پروردگار سے دعا کی تھی کہ جب انہیں اتنی طاقت اور ہمت دے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں 3 مرتبہ قرآن ختم کیا کریں. سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے. امام ثابت بنانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے شعبہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ثابت رحمۃ اللہ ایک دن اور ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اور ہمیشہ روزے سوا کرتے تھے. آئیے ان کو امام صاحب کے حوالے سے بڑی پریشانی اب ان کے گھر سے حوالہ دے رہے ہیں. امام قردوری رحمۃ اللہ اپنی کتاب مناقب امام حنیفہ رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں آپ ایک دن اور ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. ماہ رمضان میں روزانہ 2 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ دن کے وقت، ایک مرتبہ رات کے وقت. امام ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ 2 رکعتوں میں قرآن کو جمع کر لیا کرتے تھے، یعنی مکمل پڑھ لیا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے فرمایا ائمہ میں سے 4 اصحاب نے 2 رکعتوں میں مکمل قرآن پڑھا ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تمیم داری رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اسد بن عمرو سے منقول امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت ایک ہی رکعت میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. مثال بن قدام بیان کرتے ہیں میں ایک رات مسجد میں دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کی قرأت سننے لگا تو اس نے قرآن کا 7واں حصہ پڑھ لیا تھا. میں نے سوچا اب یہ رکوع کر دے گا، لیکن وہ پھر پڑھنے لگا اور 1/3 قرآن پڑھ لیا، پھر آدھا قرآن، پھر پڑھتا ہی گیا یہاں تک ایک ہی رکعت میں قرآن مکمل کر لیا، پورا قرآن ختم کر دیا. میں نے دیکھا وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کو بڑا پیٹ میں درد ہو رہا تھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اب یہ جتنے انہوں نے کہا کہ بزرگوں پہ اتہام ہے، جھوٹ ہے، فلاں ہے، یہ سب ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اب کتنے بڑے بڑے اسکالر ان کے اس فتوے میں آ رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کتنے لوگوں کا فتویٰ جو ہے ان کے اوپر رکھا جائے. کتنے لوگوں پر ان کا فتویٰ جا رہا ہے. اور حقیقت میں ایک بات میں عرض کر دوں جو کہ اگر میراج ربانی صاحب اور ان کے جتنے علماء ہیں ان کی اعتراضات کی ویڈیو جو ہے ایک جگہ جمع کی جائے اور جتنے اعتراضات ہیں جو مولانا زکریا ہم تک کر رکھیں ان اعتراض کو اٹھایا جائے تو یہ دنیا کے کوئی ایسا محدث ان کے اعتراض سے نہیں بچ سکتا. یہ ایسے اعتراضات کرتے ہیں کوئی محدث بچتا ہی نہیں، کوئی سلف کا، یہ اکیلے ہی جنت میں جانے والے یہ لوگ ہیں بس. اب امام صاحب پر بڑا وہ کر رہا تھا، اچھا تعجب اس انداز سے پیش کرے تو اچھا ہو تراوی بھی ایسا لگتا ہے جیسے امام صاحب کے زمانے میں تراوی ہوتی نہیں تھی. امام صاحب ایسا لگتا ہے جیسے پیش کر رہے ہیں. اب ان کے گھر کا حوالہ ہم نے امام صاحب سے پیش کر دیا. آئیے 96 نمبر پیج پر حسن بن صالح ثوری رحمۃ اللہ. امام مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صالح کے دونوں بیٹے حسن اور علی نے ان کی والدہ نے رات کے 3 حصے کیے تھے اور روزانہ اپنے گھر میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے.
امام ابو محمد عبداللہ بن ادریس بن یزید ادوی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی امامت اور جلالت، اتقان اور فضیلت اور ورع و عبادت پر سب کا اتفاق ہے۔ منقول ہے جب ان کی وفات کا قریب آئے تو ان کی بیٹی رونے لگ گئی، انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا رو مت، کیونکہ میں نے اس گھر میں 4000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ شرح مسلم نووی۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ حوالے انہوں نے نقل کیا، آپ مصر کے امام اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اسد بن فرات بیان کرتے ہیں امام ابن القاسم رحمۃ اللہ ہر دن اور رات میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ملا۔ امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ 20 سال تک ہر رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ عمر بن علی بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اور ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ شرح مسلم نووی کے حوالے سے سیر اعلام النبلاء یعنی مختلف حوالے حاشیے میں دے رکھے۔ اب یہ امیر المومنین فی الحدیث کا عمل۔ امام علی بن مدینی ہم تو فرماتے ہیں یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے سورہ دخان پڑھی، یحییٰ نے کہا یہ سورت سنی تو آپ کی چیخ نکل گئی، وہ غشی طاری ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ حوالہ ذرا یہاں سنا دیتے ہیں، ان کے حوالے سے 98 نمبر پیج پر ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ربیع بن سلیمان نے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم نے اس میں اضافہ کہ یہ ساری قرات آپ نماز میں ہی کیا کرتے تھے۔ ربیع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ راتیں امام شافعی رحمۃ اللہ گھر میں سویا تو میں نے دیکھا کہ آپ رات کا صرف کچھ حصہ سوتے۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ ہر روز 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہی بات مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں تو ان کو بڑی پریشانی ہے۔ یہ گھر کا حوالہ سے میں پڑھ رہا ہوں بھی صفحہ نمبر 99 پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہلال بن علا بیان کرتے ہیں امام شافعی، یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مکہ قریب پہنچے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو لیٹ کر سو گئے، یحییٰ بن معین بھی لیٹے اور سو گئے، تو لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نماز پڑھنے لگ گئے۔ جب صبح ہوئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے مسلمانوں کے لیے 200 مسائل کا حل نکالا ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 جھوٹے لوگوں کو دور بھگایا ہے، یعنی آپ کی حدیث مبارک کی صحت و ذوق کی جانچ پڑتال کر کے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ پوچھا تو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے کچھ رکعت نماز پڑھی جس میں پورا قرآن ختم کیا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ عمل۔ آئیے اگلا حوالہ، ابو العباس احمد بن محمد بن سہیل بن عطا رحمۃ اللہ علیہ، آپ روزانہ 1 مرتبہ قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے اور ہر ماہ رمضان میں 1 دن اور 1 رات میں 3 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو نصف قرآن پڑھنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ معمول تھا، یعنی 2 دن میں 1 قرآن۔ عطا بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عطا بن صاحب ثقہ اور نیک شخص تھے، جس نے بھی ان سے پہل کوئی بات سنی وہ درست ہے، آپ ہر رات میں 1 مرتبہ 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اب بکر بن سہل بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام مفسر اور قاری تھے، قرآن کو کم ترین مدت میں مکمل کرنے والوں میں سے آپ کا بھی ایک نام ہے۔ اب آتے ہیں ابو قبیصہ محمد بن عبد الرحمن الزبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقل کر رہے ہیں تفصیلاً، لیکن میرے مسلسل پوچھنے پر انہوں نے بدلایا میں نے گرمی کے موسم میں 1 دن 4 مرتبہ قرآن ختم کیا اور 5ویں مرتبہ سورہ توبہ تک پہنچ گیا اور پھر میں نے عصر کی اذان کہی۔ ابھی ان کے گھر کا حوالہ ہے، یعنی گرمی کے موسم میں 1 دن 4 مرتبہ قرآن ختم کیا اور 5ویں مرتبہ میں سورہ توبہ تک پہنچ گیا تھا، پھر میں نے عصر کی اذان کہی۔ ابو بکر محمد بن علی بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بیان کیا جاتا ہے قطانی رحمۃ اللہ طواف کے دوران، اب سنیے غور سے، بہت ان کو تو 1 دن میں 8 پڑھنے پر پریشانی، یہاں قطانی رحمۃ اللہ طواف کے دوران 12000 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا اور ان کا شمار اولیاء میں سے ہوتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں، آپ کے عالم نقل کر رہے ہیں سب۔ ابو بشر احمد بن محمد بن حسن نیشابوری رحمۃ اللہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ رقم فرماتے ہیں، لکھتے ہیں محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمۃ اللہ کا بیان ہے آپ ہر رات 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ جعفر بن حسن الدرزجانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ نے بے شمار مرتبہ قرآن مکمل کیا اور 1 رکعت میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ ہم نے ان کے گھر سے بہت سے الحمدللہ حوالے پڑھ کر سنا دیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی ان کے گھر والوں نے ان سب چیزوں کو کوڈ کیا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اپنی طرف سے نہیں بیان کیا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، آپ کے گھر والے اس پر پوری کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اب
جو اعتراضات مولانا زکریا عام طور پر انہوں نے کیا، ان کے علماء کی زبانی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ جو اشکال بچا ہوا تھا وہ دور ہو جائے۔ اب میں اسی کتاب کے حوالے سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ صفحہ نمبر 48 پر باب بادہ ہے، یعنی کتنے دن میں جو ہے تلاوت کی جائے۔ اب اس پر وہ تفصیلاً بحث کر رہے ہیں، پھر باقی اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 48 پر چھوٹے چھوٹے جو پڑھ کر سنا دے رہا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے میں، تاکہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے میں عبارتیں پڑھ رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 48 پر لکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض راویوں نے 3 دن میں، بعض نے 5 دن میں قرآن ختم کرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن بیشتر روایتیں 7 راتوں میں ختم کرنے کی، یعنی روایتوں میں اختلاف ہے، کسی نے جو ہے 3 دن نقل کیا، کسی نے 5 نقل کیا، کسی نے 7 نقل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیشتر روایتیں 7 دن میں ختم کرنے کی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، مختلف اعتبار سے مختلف حکم۔ اب یہ جو احکام ہیں، یعنی 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، اور بھی روایتوں میں ہے، تو یہ باب باندھتے ہیں مختلف اعتبار سے مختلف حکم۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے کا حکم افراد کے اعتبار سے مختلف ہوگا، یعنی مختلف پرسنالٹی ہیں ان کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ اگر کوئی شخص معانی و مفاہیم کو سمجھ کر اور غور و خوض کر کے پڑھتا ہے تو اسے اتنی مدت میں ہی قرآن مکمل کرنا چاہیے جس میں اس کو مقصود حاصل ہو سکے۔ اس طرح جو شخص علمی مشغولیت یا کسی دینی ذمہ داری کی وجہ سے زیادہ وقت نہ نکال پاتا ہو تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ جتنی مدت میں آسانی سے قرآن مکمل کر سکے اتنے میں ہی کر لے۔ البتہ جس شخص میں کوئی مصروفیت بھی نہ ہو اور انہیں تفکر و تدبر کے ساتھ بھی نہ پڑھنا ہو تو اس کو چاہیے وہ کم از کم مدت یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ترجمہ کرنے والے نے اضافہ کر دیا بریکٹ میں، جو کہ 3 دن سے کم نہ ہو، میں ضرور قرآن مکمل کریں۔ البتہ اس میں بھی یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ وہ ایسی جلدی میں قرآن نہ پڑھے کہ نہ تو وہ اعراب و کلمات کو صحیح طور پر ادا کرے اور نہ ہی اس کے معانی و مفاہیم پر غور کرے۔ صفحہ نمبر 50 پر لکھتے ہیں اس ممانعت سے مراد حرمت نہیں۔ اچھا، یہی بات جہاں یہ اعتراض کر رہا ہوں شیخ معراج ابانی فضیلت الشیخ، اس کے آگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے سیم یہی بات نقل کی۔ اچھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ بھی نقل کیا کہ انہوں نے حرام کہا ہے۔ اچھا، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، باب باندھتے اس ممانعت سے مراد حرمت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے 3 دن سے کم مدت میں قرآن مکمل کرنے کی ممانعت سے ایسا کرنا حرام نہیں ٹھہرتا، جیسا کہ اس مسئلے سے متعلقہ دیگر امور میں جو امر واقع ہوئے ہیں ان سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ بعض اہل ظاہر نے 3 دن سے کم مدت میں قرآن مکمل کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے اس مسئلے میں کوئی مقدار اور مدت متعین نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کی استطاعت، رغبت اور اہتمام کے مطابق ہے، چنانچہ لوگوں اور کیفیتوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے اس کا حکم مختلف ہوگا۔ اب دیکھیے ان کے گھر والے سب خود جواب دے رہے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 52 پر پڑھتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، جو شخص قرآن کو نہیں سمجھ پاتا، جو 3 دن سے کم مدت میں پڑھ لیتا ہے، جیسا کہ معراج ابانی صاحب نے پڑھا ہے اس حدیث کو۔ اب دیکھیے اس حدیث کا جواب دے رہے ہیں ان کے گھر والے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن سے کم مدت میں قرآن مکمل کرنے کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے وہ اس صورت میں ہے جب اس کو عادت ہی بنا لیا جائے۔ جہاں تک فضیلت والے اوقات کی بات ہے، جیسا کہ کوئی شخص کسی اور علاقے سے مکہ میں آئے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس مبارک جگہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہاں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے۔ امام احمد بن حنبل، اسحاق وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ یہی قول ہے، ان کے علاوہ دیگر ائمہ کا عمل بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ آگے پھر کیا لکھتے ہیں؟ امام ابن رجب نے بیان کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ صرف ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ اس طرح قتادہ رحمۃ اللہ آخری عشرے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مکمل کرتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ 1 رات میں قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ اب آپ کے سامنے دیکھیے پورا حوالہ آ گیا، یہ خود جواب دیں جتنے اعتراضات معراج ابانی صاحب نے کیے۔ صفحہ نمبر 53 پر کیا لکھتے ہیں؟ ابن وہب رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ پوچھا گیا اگر کوئی شخص محصور ہو یعنی بند ہو کہیں جیل میں تو کیا وہ 1 رات میں قرآن مکمل پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ بریکٹ میں لکھتے ہیں کیونکہ قید میں اور تو کوئی مصروفیت ہی نہیں ہوتی، بلا شبہ قرآن تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اب دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص کیا جواب دے رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے شخص نے بتلایا جو ماہ رمضان میں عمر بن حسین رحمۃ اللہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، میں انہیں ہر رات میں قرآن شروع کرتے سنا کرتا تھا۔ اب بہت اہم جواب دے رہے ہیں 53 نمبر پر، اسلاف کرام کے مختلف اعمال۔ اسلاف کی ایک جماعت 2 ماہ میں قرآن مکمل کیا کرتی تھی،
جبکہ کچھ بزرگان ایک ماہ میں قرآن کی تکمیل کرتے تھے، کچھ 10 راتوں میں ختم کر لیتے تھے، کچھ 8 راتوں میں، کچھ 7 راتوں میں قرآن کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ اکثر اسلاف کا یہی معمول تھا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو 6 اور 5 اور 4 راتوں میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ بہت سو کا معمول 3 راتوں میں قرآن کی تکمیل ہوتا تھا۔ نیز ایسے بھی اصحاب سعادت موجود تھے جو ایک دن اور ایک رات میں ایک مرتبہ قرآن مکمل پڑھتے تھے۔ یہ بہت اہم حوالہ پڑھا جا رہا ہے اسی کتاب کے حوالے سے، غیر مقلد کتاب کے حوالے سے، 53 نمبر پیج ہے۔ اس پر بھی مستضاد یہ ہے کہ کچھ ایسے عالی ہمت لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو ایک دن میں 2 مرتبہ اور کچھ 3 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ ان کا گھر کا حوالہ، ان سب سے بلند تر عزم و ہمت اور شدید تر ذوق و شوق والے بعض ایسے بھی اصحاب تھے جو ایک روز میں 8 مرتبہ قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، 4 مرتبہ دن کے وقت، 4 مرتبہ رات کے وقت۔ دیکھیے ان کے گھر کا حوالہ، ایک دن میں 8 قرآن۔ اب میراث صاحب کیا کہیں گے؟ میراث صاحب تو جان چھڑا لیں گے، لیکن آپ کے ہم گھر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ شب و روز میں 8 مرتبہ قرآن ختم کرنے والے اصحاب سعادت میں سید ابن الکاتب رحمۃ اللہ الصوفی، سید ابن الکاتب الصوفی رحمۃ اللہ نام آتا ہے۔ ان کے گھر کا حوالہ بڑا اعتراض کر رہے تھے ابن الکاتب رحمۃ اللہ، کہتے کون ہے یہ؟ آپ کے گھر کا حوالہ ہم دے رہے ہیں۔ آگے لکھتے سید احمد دورقی بہت زیادہ عبادت گزار تابعی منصور بن زادان کے بارے میں روایت کرتے وہ ظہر و عصر کے درمیانی وقت میں 1 مرتبہ قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ 2.5-3 گھنٹہ کاؤنٹ کر رہے تھے، آپ اپنے گھر کا حوالہ سن لیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بھی 1 مرتبہ قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ نیز ماہ رمضان میں وہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 مرتبہ قرآن مکمل اور کچھ زائد بھی پڑھ لیتے تھے۔ یہ اصحاب ماہ رمضان میں عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رات کا 1/4 حصہ گزر جاتا۔ ابن ابی داؤد رحمۃ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ جہاں تک ان مبارک ہستیوں کی بات ہے جو ایک رکعت میں یا ایک دن میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ شمار سے باہر ہے۔ ان میں سے سیدنا عثمان بن عفان، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ یہ اصحاب کرام کعبے میں ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن اور رات میں قرآن ختم کرنے والوں میں امام شافعی، امام مجاہد اور دیگر ائمہ کرام کا نام آتا ہے۔ منصور بیان کرتے ہیں علی ازدی رحمۃ اللہ ماہ رمضان کی ہر رات کو مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی بیٹھے بیٹھے مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں 3 مرتبہ قرآن ختم کرنے والے اصحاب میں سلیم بن عطر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جو خلافت معاویہ میں مصر کے قاضی تھے۔ ان کے متعلق ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں وہ ایک رات میں 4 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو عمر الکندی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب قضات مصر میں لکھا ہے یہ ایک ہی رات میں 4 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ جو اصحاب 1 سے زائد ہفتوں میں قرآن مکمل کرتے ہیں ان کی تعداد تو شمار سے باہر۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ مختار اور محتاط موقف۔ مختار اور محتاط موقف یہ ہے کہ اس مسئلے کا حکم مختلف اشخاص مختلف پرسنالٹی کے سامنے رکھتے ہوئے مختلف اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اب دیکھیں خود جواب دے رہے ہیں۔ جس شخص نے خوب غور و خوض کر کے قرآن کے لطائف و معارف کو جان کر پڑھنا ہو تو اسے اتنی مدت ہی مکمل کرنا چاہیے جتنی مدت میں اس کو اس مقصود کامل طور پر حاصل ہو سکے، جتنی مدت میں اس کو اس کا مقصود کامل طور پر حاصل ہو سکے۔ اسی طرح جس شخص کی تعلیم و تعلم یا مسلمانوں کے معاملات نپٹانے کی یا ان کے علاوہ کوئی دینی شرعی یا معقول مشغولیت ہو اسے بھی تلاوت قرآن کو اتنا ہی وقت دینا چاہیے جس سے اس کی ذمہ داری پر کوئی حرج واقع نہ ہوتا ہو۔ آگے لکھتے البتہ جس کا شمار مذکورہ اقسام کے اشخاص میں نہ ہوتا اسے چاہیے جس قدر ممکن ہو سکے اتنا ہی زیادہ تلاوت قرآن کو وقت دے، البتہ تھکاوٹ اور اکتاہٹ کی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے اور نہ ہی اس طرح تیزی سے قرآن کو پڑھے کہ اس کے الفاظ و کلمات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ اب بہت اہم جو ہے میں حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں، صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ یہ خود دیکھیے میں نے کہا تھا نا یہ لوگ خود جواب دیں گے، جواب دے رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے بعض تو اس قدر محنت طلب امور ہیں کہ ان کا وقوع بھی ممکن نہیں لگتا، جیسا کہ ایک دن اور ایک رات میں 8 مرتبہ قرآن مکمل کرنا، اسی طرح ایک رات میں 1000 رکعت پڑھنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے امور کا وقوع ناممکن نہیں بلکہ عین ممکن ہے۔ ابھی جو کہہ رہے تھے نا کہ انجن امام بلاؤ منع کریے، ہم تو کہو یہ تمہارے عالم جواب دے رہے ہیں تمہارے اوپر، اور اس نصیحت کو ضرور قبول کر لینا۔ یہ عام لوگوں کی نگاہ میں تو ناممکن ہو سکتے ہیں، میراج ربانی صاحب اپنی عام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ خود جواب دے رہے ہیں یہ عام لوگوں کی نگاہوں میں تو ناممکن ہو سکتے ہیں مگر اللہ والوں کی نظر میں، اب میراج ربانی صاحب پتہ نہیں کیا ہے یہاں تو مگر اللہ والوں کی نظر میں یہ بالکل ممکنات میں سے ہیں، بالکل
ممکن ہے خود جواب دے رہے ہیں، کیونکہ انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے خاص قوت و ہمت حاصل ہوتی ہے جس کی بدولت وہ ان اعمال کے عامل بن جاتے ہیں۔ ایسے امور کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو کرامات کے صدور کا منکر ہو۔ معراج ربانی صاحب آپ اپنی کس کیٹیگری میں ہم جانتے ہیں۔ پھر ان اعمال کے عامل اور ان صفات سے متصف اصحاب کا تذکرہ کرنے والے ایسے لوگ نہیں ہیں جو معتمد یا قابل حجت نہ ہوں، بلکہ امت مسلمہ کے ائمہ و اسلاف ہیں جن کو یہ اگنور کر کے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے 17 صفات ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ دین کے اہم امور میں امت مسلمہ ان کے اقوال و آراء کی طرف رجوع کرتی ہے اور ان کے موقف کو استنادی حیثیت دی جاتی ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر، امام نعیم، امام سمعانی، امام ابن حجر مکی، امام ابن حجر اسقلانی، علامہ سیوطی، ملا علی قاری، شمس الائمہ کردی، امام نووی، شیخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وغیرہ۔ کیا یہ ممکن انہوں نے اپنی کتابوں کو ایسا واقعہ، ایسی روایت نقل کی ہو جس کو بیان کرنے والا کوئی جھوٹا شخص ہو؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ دیکھیے اب سب ان کے گھر کا حوالہ، کیونکہ یہ ائمہ کرام تحریر و تالیف کے معاملات میں نہایت احتیاط برتا کرتے تھے، یہی وجہ کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے ان کا مناقشہ نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کو پھر بھی شک ہو تو طبقات کی کتابوں ان کے حالات پڑھیے، ان کتابوں کے اوراق میں آپ پر ان ائمہ کے صدق و ثقاحت کی عجب تذکرے منکشف ہوں گے۔ اگر اس طرح کے شک کو معتبر سمجھا جانے لگے تو تواریخ و اسماء و رجال کتابوں پر سے لوگوں کا یقین ہی اٹھ جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی اس بارے میں شک کا شکار ہوتا ہے تو بلا شبہ وہ تعصب میں مبتلا ہے، جیسا کہ ہم بار بار کہتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایسا نہیں بلکہ ان کے گھر کا حوالہ ہے۔ ایسا شک حد خطاب سے خارج ہے، ان سے خطاب نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے ہمارے علماء ان سے خطاب کرنے کو پسند نہیں کرتے اور یہ خوش فہمی مبتلا بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کوئی جواب دینے والا نہیں، اور وہ صرف ڈانٹ اور سزا ہی کے لائق۔ بڑی پیاری بات کہی خود ان کے گھر کا حوالہ کیا کرے۔ اگر اس طرح کے شک کو معتبر سمجھا جانے لگے تو پھر تواریخ و اسماء و رجال کتابوں پر سے لوگوں کا یقین ہی اٹھ جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی اس بارے میں شک کا شکار ہوتا ہے تو بلا شبہ وہ تعصب مبتلا ہے، ایسا شخص حد خطاب سے خارج ہے اور وہ صرف ڈانٹ اور سزا کے ہی لائق ہے۔ اب ان کو سزا ہی دینا چاہیے تبھی کچھ کام بن سکتا ہے، ان کو سزا ہی دینا چاہیے تبھی کچھ کام بن سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے گھر کے حوالے سے انشاءاللہ میں سب جواب دوں گا، اور ان کے گھر کے حوالے سے میں نے سارا جواب دیا ہے۔ تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سنہری اوراق، اس کتاب سے میں نے سارے حوالے الحمدللہ پڑھے ہیں، اور آپ کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ یہ تقریض لکھنے والے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کتنی تعریف اس کتاب کی، آپ خود مقدمے میں شروعات میں پڑھ سکتے ہیں۔